بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی، اور ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، صحت ڈائری۔ آج کی ہیلتھ ڈائری محکمہ صحت سندھ میں سیکریٹری کی تبدیلی کے باوجود طریقہ کار اور پالیسیز سابق سیکریٹری کی ہی چلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں، اور سی ڈی ایف ہسپتال حیدرآباد میں بد انتظامی کی انتہا اور دیگر اہم خبروں و رپورٹس پر مبنی ہے۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، محکمہ صحت سندھ کے ماتحت لیڈی ہیلتھ پروگرام حیدرآباد نااہل انتظامی خاتون سربراہ ڈاکٹر فرحانہ میمن کی خلاف قانون تقرری کے باعث کرپشن اور بد انتظامی کا شکار ہو گیا۔ ڈی جی آڈٹ سندھ کی رپورٹ کے مطابق لیڈی ہیلتھ ورکرز کا بجٹ کو کرکٹ کی گیند بنا دیا گیا۔ پہلے ایل ڈی این کی اسکرین پر آڈٹ کی مصدقہ رپورٹ کا عکس دیکھیں۔ آپ نے آڈٹ رپورٹ کا عکس ملاحظہ فرمایا۔ اس رپورٹ کے مطابق 23 کروڑ 23 لاکھ روپے حیرت انگیز طور پر 2 ماہ کے دوران خرچ کر دیے گئے۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق جرنل فائنینشل رولز جلد اول کے قاعدہ 11 کے مطابق ہر سربراہ شعبے کے ہر مرحلے پر مالی نظم و ضبط اور سخت کفایت شعاری کے نفاذ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ اپنے دفتر اور ماتحت رقوم کی ادائیگی کے لیے ماتحت افسران سے تمام متعلقہ مالی قواعد و ضوابط کی پاسداری کو یقینی بنانے کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مالی سال 2024-25 کے لیے سندھ لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام حیدرآباد کے آڈٹ کے دوران یہ مشاہدہ کیا گیا کہ کاسٹ سینٹر ایچ بی 0778 کے تحت مختص کردہ بجٹ 23 کروڑ 30 لاکھ روپے مالی سال کے آخری مہینوں مئی اور جون میں مکمل طور پر استعمال کیے گئے۔ اخراجات کا یہ غیر متوازی استعمال کا انداز مالی سال کے آخری 2 مہینوں میں بجٹ کے زیادہ تر حصے کا استعمال، کمزور مالی انتظام اور بجٹ کے یکساں نفاذ کے اصول کی عدم پاسداری ہے۔ آڈٹ رپورٹ میں واضح کیا گیا کہ سرکاری فنڈز کا یہ غیر معمولی استعمال مؤثر مالی منصوبہ بندی کے فقدان اور بجٹ کے مختص کردہ فنڈز کے مقابلے میں اخراجات کی ناکافی نگرانی کے باعث ہوا ہے۔ اس صورتحال کے نتیجے میں محتاط مالی انتظام کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہوئی ہے، کیونکہ سال کے آخر میں اخراجات کا ارتکاز بجٹ کے نفاذ پر کمزور کنٹرول کو ظاہر کرتا ہے، اور اس طرح کے طریقوں سے مختص شدہ بجٹ کو خرچ کرنے کی خاطر غیر ضروری یا بڑھا چڑھا کر اخراجات کرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس سے شفافیت اور احتساب متاثر ہوتا ہے اور نتیجتاً پروگرام کے مقاصد کے حصول کی کارکردگی متاثر ہوئی ہے۔ انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں لیڈی ہیلتھ ورکرز فنڈز کے بارے میں ہوش ربا تفصیلات دوسری اور حتمی قسط میں ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، سندھ سروسز ہسپتال کراچی ڈیفیکٹو ایم ایس وہاب اللہ یوسفانی کی لاقانونیت کے باعث ہسپتال عطائی خانہ اور ہسپتال سے دی جانے والی دوائیں مریضوں کے لیے خطرہ جان و صحت۔ ری ایمبیسیکشن میں مریضوں کے جائز بلز کی منظوری سفارش یا رشوت کے بغیر ناممکن ہو چکی ہے۔
ریڈ لائن تو یہ ہے کہ 9,20,23,000 روپے کی خریدی گئی دوائیں بغیر لیبارٹری ٹیسٹ کرائے بغیر ہسپتال میں آنے والے مریضوں سندھ اسمبلی سٹی کورٹ سے ہائی کورٹ اور ماتحت ڈسپنسریوں میں آنے والے مریضوں کو فراہم کی جا رہی ہیں۔ یہ ہم نہیں بتا رہے بلکہ یہ سنگین انکشاف ڈی جی سندھ کی آڈٹ رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ پہلے ایل ڈی این کی اسکرین پر ڈی جی آڈٹ سندھ کی مصدقہ رپورٹ کا عکس ملاحظہ فرمائیں۔ آڈٹ رپورٹ کا عکس آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس رپورٹ کا عنوان ہے سندھ گورنمنٹ سروسز ہسپتال کراچی میں ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری رپورٹ کے بغیر ادویہ کی خلاف قانون بے قاعدہ خریداری۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سندھ ڈرگ ایکٹ 2012 کے مطابق ادویہ فراہم کرنے والے سپلائرز کے لیے لازمی قانون موجود ہے کہ وہ پی ڈی ایل میں ٹیسٹ کی جانے والی ہر دوا کی لیب جانچ پڑتال کے لیے فی بیچ 1,000 روپے کی شرح سے فیس ادا کر کے مصدقہ رسید حاصل کرے گا اور سی ڈی ایل کو ان کے شیڈول کے مطابق براہ راست ادائیگی کے سپلائرز پابند ہیں۔ نیز تجزیاتی ٹیسٹ کے لیے درکار دوا کی اضافی مقدار بھی فراہم کرنا سپلائرز کی ذمہ داری ہے۔ آڈٹ رپورٹ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ محکمہ صحت حکومت سندھ کے مالی سال برائے 2023-24 اور مالی سال برائے 2024-25 کے دوران 5,460.862 ملین روپے مالیت کی دوا مختلف سپلائر سے خریدی گئی۔ ادویہ کی ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری رپورٹس حاصل کیے بغیر ان دواؤں کو قبول کر لیا گیا۔ ان لازمی رپورٹس کی عدم موجودگی میں آڈٹ دواؤں کے معیار، مقدار، حفاظت اور افادیت کی تصدیق کرنے سے قاصر رہا۔ یہ عمل ڈرگ ٹیسٹنگ رولز 2012 کی صریح خلاف ورزی ہے۔ یہ عمل مریضوں کو ممکنہ طبی خطرات سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کمزور ریگولیٹری نگرانی اور داخلی کمزور انتظامی کنٹرول کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ رپورٹ میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ مذکورہ سنگین بے قاعدگی کی اطلاع آڈٹ کی جانب سے جولائی، اگست، ستمبر اور اکتوبر 2025 میں ہسپتال کی انتظامیہ کو تحریری طور پر دی گئی لیکن رپورٹ کو حتمی شکل دینے تک جواب نہیں دیا گیا۔ آڈٹ رپورٹ میں سخت سفارشات میں اس معاملے کی مکمل شفاف تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے لیبارٹری رپورٹس پیش کرنے پر زور دیتے ہوئے عدم تعمیل کی صورت میں رقم کی وصولی اور معیار کی لازمی تصدیق کے بغیر ادویہ قبول اور وصول کرنے والے متعلقہ افسران کا تعین کر کے ان کے خلاف کارروائی کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اس سنگین معاملے کا براہ راست تعلق وزارت صحت سندھ، محکمہ صحت سندھ، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے براہ راست ہونے کے علاوہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور سندھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے بھی اس لیے براہ راست ہے کہ اراکین سندھ اسمبلی اور ہائی کورٹ کے فاضل ججز اور ان کا عملہ اور اعلیٰ سندھ کے سرکاری افسران کی طبی سہولیات کی فراہمی کا سندھ سروسز ہسپتال ذمہ دار واحد ادارہ ہے۔ ناظرین کرام، سندھ ڈی جی آڈٹ رپورٹ پر ایل ڈی این کی تجزیاتی اور حقائق پر مبنی تحقیقاتی رپورٹ اور قانونی پہلوؤں پر مشتمل تہلکہ خیز حقائق انشاءاللہ کل کی خصوصی رپورٹ میں ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کی انتظامیہ قانون کے بجائے سابق کرپٹ ترین سیکریٹری صحت کے ٹیلنٹڈ کزن ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی کا فرمائشی پروگرام ہے جو ڈاکٹر عامر ہارون کی صورت میں چل رہا ہے اور ڈاکٹر عامر ہارون کی پشت پر فی الحال ہسپتال میں صحت مافیا علی بابا 40 چوروں کے ٹولے کا کمزور سہارا ہے۔ اور سلام ہو ان بہنوں کو جن کا ضمیر اور دین بغیر کسی تبلیغی جماعت کے لیبل کے زندہ اور سلامت ہے۔ ایل ڈی این کو انہوں نے ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں دوران سرجری استعمال ہونے والے سوئچر کا لیبل فراہم کیا ہے
جو خلاف قانون ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں ٹیسٹ کرائے بغیر سرجری کے مریضوں میں کھلم کھلا استعمال ہو رہا ہے، جس میں بے حد گرا پڑے ہونے کی وجہ سے ٹانکے کھلنے اور ٹوٹنے کی شکایات سرجری کے مریضوں میں عام ہے، لیکن ہسپتال میں حکومتی اور محکمہ صحت کی رٹ نہ ہونے پر سرجری کے مریضوں کی جان اور صحت کے کھلواڑ کی اس کھلی لاقانونیت کی شکایت غریب مریض کیسے اور کس کو پہنچائیں؟ لہذا LDN ان غریب مریضوں کی آواز بنتے ہوئے محکمہ صحت کے ارباب اختیار کو ہی نہیں بلکہ اپنے اس پروگرام کی وساطت سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی یہ توجہ دلانا چاہتا ہے۔ سوئچر کا لیبل کا عکس LDN کی اسکرین پر موجود ہے، پہلے آپ اسے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے لیاقت آباد کے سرکاری ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں استعمال ہونے والے سوئچر کے لیبل کا عکس ملاحظہ فرمایا۔ چونکہ مذکورہ لاقانونیت کا تعلق براہ راست مریض کی جان سے ہے، لہذا مذکورہ ایکٹ میں ملوث کرمنلز کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی نہ صرف فوری ہنگامی ضرورت ہے بلکہ ایسی کارروائی کا ریکارڈ مذکورہ اسپتال میں پہلے بھی موجود ہے۔ حکومت سندھ اور محکمہ صحت کی کارروائی ہونے تک نہ جانے کتنے مریضوں کی جان سے یہ مافیا کھیل جائے گی۔ مذکورہ سوئچر کا اسٹاک ہسپتال سے فوری طور پر متعلقہ ادارے اپنے قبضے میں لیں اور خریداری میں ملوث عناصر کو معطل کر کے تفتیش اور تحقیقات کی جائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔